نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں جو لازم ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، اور سلام بھی قرآن کریم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں سلام کرے اسے اچھے الفاظ کے ساتھ لوٹاؤ، عمدہ الفاظ کے ساتھ، یعنی کہ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اضافے کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے۔ اور فرمایا کہ دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب وہ مسلمان اس کو بلائے، اس کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چاہے مسلمان غریب ہو یا امیر ہو، جو بھی دعوت کے لیے بلاتا ہے، کھانے پر بلاتا ہے آپ کو، تو غریب ہے یا امیر ہے اس کی دعوت ضرور قبول کریں۔ بعض لوگ دوسرے مسلمان کو غریب سمجھ کر، کم تر سمجھ کے اس کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، امیر ہو یا غریب ہو، جب وہ خلوص نیت سے آپ کو بلا رہا ہے، آپ کی دعوت کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مسلمان کا حق ہے کہ جب دوسرا مسلمان اسے کھانے پہ بلا رہا ہے، دعوت پہ بلا رہا ہے، تو اس کی دعوت کو ضرور قبول کرے۔ تیسرا حق فرمایا یہ ہے کہ ایک مسلمان جب بیمار ہو جائے تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کو جائے، اس کی بیمار پرسی کو جائے، یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز تک اپنے صحابہ کرام، اپنے مسلمان بھائیوں پہ، اپنے امتیوں کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور تک پیدل چل کے ان کی عیادت کے جایا کرتے تھے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی صبح کو جا کے عیادت کی، تیمارداری کی، بیمار پرسی کی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے شام کو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی، اس کی بیمار پرسی کی، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا مسلمان پر ضروری ہے، یہ اس پر حق ہے اس کا کہ مسلمان اگر فوت ہو گیا ہے تو وہ اس کے جنازے میں جائے، اس کے جنازے کو کندھا دے۔ اور میں یہاں تک پڑھا ہے کہ مسلمان جب 40 قدم دوسرے مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے، اس کو کندھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیتے ہیں، تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنازے میں شریک ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے اسے 1 قرات کا ثواب، اور جو میت کو دفن کرنے تک وہاں موجود رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قرات 1 اود پہاڑ کے برابر ہے، تو مطلب ہے کہ 2 اود پہاڑ کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے جو جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، جنازے میں جانا چاہیے، دوسرے مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، چاہے وہ آپ کے جنازے میں آئے ہوں یا نہ ہوں، مسلمان سمجھ کر، چاہے جانتے ہو نہیں جانتے ہو، رشتہ داری ہیں نہیں ہیں، پھر بھی اس کے جنازے پہ جانا چاہیے۔ مسلمان بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے پہ جائے، اس کا حق ہے۔ تو 5ویں نمبر پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو جب چھینک ہے، چھینک جب وہ کر لے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ دوسرے مسلمان پر لازم ہے، اس کا حق ہے کہ اس کے جواب میں کہے۔ تو پھر اب طریقہ کیا ہے؟ جب چھینک ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ہاتھ رکھ لیا کرو اور الحمدللہ کہنا ہے، اور جب آپ چھینک کر لیں دوسرا مسلمان کیا کہے؟ یرحمک اللہ، تو اب جس کو چھینک آئی تھی وہ کہے یہدیکم اللہ۔ یہ ایک طریقہ کار اسلام نے ہمیں بتایا ہے، تو یہ مسلمان کے حق ہیں دوسرے مسلمان